السلام علیکم۔ آج کی ہماری کلاس کا موضوع جماعت نہم ہی کی ایک افسانہ ہے افسانہ چراغ کی لو۔ مسرور کے بارے میں جب ہم جانتے ہیں یا تعارف ان کا دیکھتے ہیں تو حاجرہ مسرور افسانہ نگاری میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ حاجرہ مسرور نے اپنے افسانوں میں حقیقت نگاری کو موضوع بنایا ہے، اور ان کے افسانوں میں قاری اس درد سے آشنا ہوتا ہے جو معاشرے میں اس محرومی اور بیچارگی کی صورت میں پھیلی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ نے زندگی کی سچی اور کھری تصویر قاری کے لیے پیش کی ہے کہ آپ ایک تخیلاتی اور ایک خیالی دنیا کے بجائے ایک حقیقی دنیا اور اس میں موجود حقیقی دکھ اور تکلیف کو نہ صرف سمجھیں بلکہ اس کے لیے مدد کے لیے کچھ نہ کچھ آپ اپنا جو آپ کا حصہ ہے اس کو بدلنے میں وہ آپ ضرور ادا کریں۔ یہ کہانی اچھن اور اس کے باپ کے گرد نظر آتی ہے۔ اچھن جو ہے وہ بیمار ہے، اور اچھن کی ماں کا کچھ عرصہ پہلے ہی مفلسی میں، تنگ دستی میں اور بیماری میں انتقال ہو گیا۔ اچھن کا جو باپ ہے وہ اس کے نہ علاج کرا سکا اور نہ ہی اس تنگ دستی کو ختم کر سکا، اور لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ بے روزگار ہے، وہ اس کو روزگار بھی مہیا ہے، وہ کام بھی کرتا ہے، لیکن اس کو اجرت اتنی ناکافی ملتی ہے کہ اس کا گزارا جو ہے وہ بامشکل ہوتا ہے۔ وہ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی چل تو رہی ہے لیکن زندگی کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پورا کرنے کے لیے وہ تنخواہ اس کی ناکافی ہوتی ہے۔ جب ہم اس افسانے کا عنوان دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہانی کس مرکزی خیال کے گرد گھومتی ہوگی۔ چراغ کی لو۔ چراغ آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف جو چراغ تقریبات میں بھی اور مختلف اس پہ جلائے جاتے ہیں تو اس کے لیے تیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس طرح سے اس کی جو روشنی جو ہوتی ہے وہ لو کہلاتی ہے۔ تو اس میں چراغ اس طرح سے، زندگی کا چراغ اس طرح سے جل رہا ہے کہ وہ چراغ جل تو رہا ہے لیکن اس کی روشنی پھیلنے کے لیے ناکافی ہے۔ اس کی روشنی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ کسی کے لیے اجالا کر سکے۔ اسی طرح سے وہ غریب اور تنگ دست اور مفلس طبقہ جس کو زندگی تو حاصل ہے، جس کو کچھ نہ کچھ کام بھی وہ کر رہے ہیں، روزگار بھی ان کو میسر ہے، لیکن وہ روزگار اس طرح سے کہ وہ ان کی محنت کا معاوضہ انہیں نہیں ملتا، اور وہ ان کی زندگی کی بنیادی ضرورتوں کو، آسائشیں تو چھوڑ دیجیے، بنیادی جو ضرورتیں ہیں ان کو بھی پورا کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ نہ وہ صحت پہ اپنا صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں اور اس کو صحت کے لیے انتظام کر سکتے ہیں، اپنی بیماری کا علاج کرا سکتے ہیں، نہ ہی وہ اپنی خوراک کی اور دوسری ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ جب ہم اس افسانے کے مرکزی خیال کو دیکھتے ہیں تو اس افسانے میں حاجرہ مسرور نے معاشرے کے طبقاتی فرق اور اس سے پیدا ہونے والے بگاڑ کی عکاسی کی ہے۔ دیکھیے معاشرتی طبقاتی فرق کون سا ہے؟ طبقات یعنی کلاسز، امیر طبقہ اور غریب طبقہ۔ امیر طبقہ جو ہے وہ غریب طبقے کی مدد کرنے کے بجائے اس کے ساتھ ایک ناانصافی کا اور ایک نفرت کا جو رویہ رکھتا ہے، اس سے معاشرے میں بے حسی اور حق تلفی کا احساس پھیلتا ہے۔ جو غریب طبقہ ہے اس کو بخوبی احساس ہوتا ہے جب وہ دکھ سے، تکلیف سے، بیماری سے گزر رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے، اس کی حق تلفی کی جا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک نفرت جو ہے وہ امیر طبقے سے نفرت پھیلتی ہے، اور دوسری جانب امیر طبقے کی بھی نفرت نظر آتی ہے کہ وہ غریب طبقے کی مدد کرنے کے بجائے اس کی بہتری کے لیے کچھ تھوڑی بہت کوشش کرنے کے بجائے اس کی مدد کو بالکل ضروری نہیں سمجھتا، بلکہ اسے ایک نفرت کرتا ہے، اسے اپنے سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر وہ کبھی مدد کرتا بھی ہے، غریب طبقے کی مدد کرتا نظر آتا ہے، تو اس میں ایک بہت بڑا عنصر
دکھاوے کا نظر آتا ہے، نمود و نمائش کا نظر آتا ہے. وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے اور اپنی بڑائی کے لیے اور اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے، نہ کہ یہ ہمدردی اور ایک انسانیت کے تحت وہ مدد کی جائے، وہ اس کا مقصد نہیں ہوتی. اس میں ایک مرکزی خیال میں ایک پہلو یہ بھی آپ نقطہ ایک آپ یہ بھی لکھیں گے کہ اس میں یہ بھی پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو سے نہ صرف باخبر رہیں بلکہ ان کی ہر ممکن وقت پڑنے پر، ضرورت پڑنے پر مدد کریں. وقت گزرنے کے بعد اور ضرورت اور اس دکھ کو تکلیف سے گزرنے کے بعد اگر ان کی اپنی نمود و نمائش کے لیے مدد کی جائے گی تو وہ مدد رائگاں ہوگی اور بالکل ضائع کی جائے گی. ہمیشہ غریبوں کی اور مستحقین کی اور ضرورت مندوں کی ان کی وقت پہ مدد کرنی چاہیے. اچھا، اس میں جب آپ کچھ ایسے اقتباس ہیں جو آپ پڑھیں گے اور آپ کے لیے وہ اہم ہیں تو وہ آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ اچھا، جب آپ اس کے خلاصے پہ نظر ڈالیں گے اور اس کو سمرائز کریں گے اس کہانی کو، تو میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ اچھن کا کردار جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک بیمار لڑکی ہے اور وہ ایک بیماری سے گزر رہی ہے اور اس کو احساس ہو رہا ہے کہ جس طرح سے اس کی ماں بغیر علاج کے سسکتے ہوئے اس دنیا سے چلی گئی اور اس گھر میں اس نے سسکتے ہوئے زندگی گزاری اور اس کو وقت پر اس کو علاج اس کا نہ ہو سکا کیونکہ اس کے باپ کے پاس اتنی رقم مہیا نہ تھی کہ وہ اس کے لیے دوا اور کا بندوبست کرتا. اور تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی اپنی ماں کی طرح اس مقام پہ کھڑی ہے اور اپنے اس گھر سے، اس جگہ سے اسی طرح سسکتے ہوئے بیماری میں اور مفلسی میں اس دنیا سے چلی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ اس میں اس بے بس باپ کی بھی تصویر کشی کی گئی ہے کہ کس طرح سے وہ باپ جو محنت تو کرتا ہے لیکن اس کو جو اس کا مالک ہے وہ اس کو اس کی محنت کا اجر دینے پہ، اس کا صلہ دینے پہ، اس کو خاطر خواہ جو اس کا حق ہے اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو یہ دھمکی دیتا ہے کہ وہ اس کو کسی بھی وقت نکال دے گا اور اس کی جگہ کسی اور کو ملازم رکھ لے گا. تو وہ اس خوف سے کہ جو تھوڑی بہت جو تنخواہ اس کو ملتی ہے جس سے بمشکل اس کی روزی روٹی چل رہی ہے، وہ اس سے بھی ہاتھ نہ دھو بیٹھے اور وہ فاقوں اور افلاس کا شکار ہو تو وہ اس نوکری کو کم سے کم صورت میں بھی اور کم سے کم تنخواہ میں بھی کرنے پر تیار ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مفلس اور مجبور ایک شوہر کی اس کی جو کردار ہے کہ وہ اس کو اس دکھ کا بھی احساس ہے کہ اس نے اپنی بیوی کے لیے کو بچانے کے لیے اس نے جو کوششیں کی اور اپنے مالک سے جس طرح سے قرض مانگا اور جس طرح سے ادھار وہ چاہتا تھا کہ اسے مل جائے، لیکن تاکہ وہ بر وقت اپنی بیوی کو وہ دوا اور اس کے علاج کی جو لیے جو رقم درکار ہے وہ اس کا بندوبست کر کے اس کا علاج کرا سکے، لیکن وہ اس کا مالک اسے دینے کے لیے تیار نہ تھا، بلکہ اس نے دھتکار دیا اور اس کو ادھار نہ دیا، جس کی وجہ سے اس کی بیوی بغیر دوا کے، بغیر علاج کے سسک کر مر گئی. اور جب اس کی بیوی مر جاتی ہے تو اس کا جب مالک کو پتہ چلتا ہے تو اس کا مالک اس کی بیوی کے مرنے پر اس کے کفن دفن کے لیے پیسے دینے پہ بخوشی راضی ہو جاتا ہے. ملازم جو ہے وہ مجبور اور بےکس ہے اور اس کے مالک نے اس کی بیوی کے کفن دفن کا بندوبست کیا تو لوگ اس کی بہت واہ واہ کریں گے، اس کی تعریف ہوگی، اس کی دریا دلی اور فیاضی کو سراہا جائے گا اور اس کی نیک نامی ہوگی. تو وہ اس مقصد کے تحت اس کی مدد کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتا ہے اور اس کو ادھار دیتا ہے تاکہ وہ اپنی بیوی کا کفن دفن کا انتظام کر سکے. اب اس کے ساتھ آخر میں جو وہ ایک منظر یہ ہے کہ جب اس کا باپ اس کو اپنی بیٹی کو منع کرتا ہے کہ چراغ جو ہے وہ سر شام نہ جلایا کر اور اس کے جو تیل ہے وہ ختم ہو جائے گا اور بڑی مشکلوں سے جو ہے وہ اتنا تیل لا پاتا ہے کہ وہ
مدھم سی لو جو ہے وہ گھر میں روشن ہو سکے، تو وہ اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی بڑی بڑی گھروں میں پھیلی ہوئی روشنیوں سے اور برق نور ہوتے ہوئے گھروں کو دیکھتی ہوئی کہتی ہے کہ لوگوں کے گھروں میں اتنی روشنی ہے اور ہمارے گھر میں چراغ اتنا بھی نہیں جلتا کہ اس کی روشنی میں ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکیں، یا صرف ہمارے گھر یا اس چھوٹی سی جو کٹیا ہے اس کو روشن کر سکے، تو یہ ناانصافی کیسی ہے۔ تو یہ جو جملے ہیں یہ ہمیں اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ جو معاشرتی تفریق ہوتی ہے، جو امیر اور غریب جو طبقہ ہوتا ہے، تو اس کو اس کی حق تلفی کا احساس کو، اس کی ناانصافی کے احساس کو، اس کی مجبوری کے احساس کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو بحیثیت طبقہ ہے، جو امیر طبقہ ہے، وہ نہ صرف اپنے ارد گرد رہنے والے غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کرے، بلکہ ان کو اس کسمہ پرسی اور اس تکلیف سے بچانے کی کوشش کرے جس سے وہ دوچار ہوتے ہیں، جس سے وہ ایک احساس سے محرومی کا اور احساس سے ذلت کا شکار ہوتے نظر آتے ہیں، اور اس احساس کا جب ایک منفی آپ رویہ دیکھتے ہیں اور اس کا منفی نتیجہ دیکھتے ہیں، تو پھر وہ ایک منفی صورت میں آپ کو نظر آتا ہے کہ معاشرے میں جرائم بڑھتے ہیں، معاشرے میں قتل و غارت گری بڑھتی ہے، لوگ اپنے حق کے لیے غلط راستہ حاصل کرنے، اپنے حق کے حصول کے لیے غلط راستے کو اختیار کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ احساس اور یہ بگاڑ جب پیدا ہوتا ہے جب ایک امیر طبقہ اپنے ارد گرد موجود غریب طبقے کی طرف نہیں دیکھتا، اس کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتا، جبکہ وہ رکھ سکتا ہے، جب کوئی وہ ان کی مدد کر سکتا ہے وہ ان کی مدد نہیں کرتا، بے معاشرے میں ایک انتشار نظر آتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو نہ صرف ان کی تکلیفوں سے، ان کے دکھ درد سے، ان کی ضرورتوں سے باخبر رہنا ہے، بلکہ ان کی جس قدر مقدور ہو، جس قدر آپ کی حیثیت ہو، ان کی مدد کرنی ہے، تاکہ وہ بھی معاشرے میں ایک عزت کی زندگی گزار سکیں، بغیر کسی محرومی کے اور بغیر کسی انتقام اور نفرت کے، تو وہ معاشرے کا ایک باعزت اور ایک کارآمد فرد بننے میں ان کی مدد کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ امید ہے کہ آپ کو افسانہ چراغ کی لو کا یہ لیسن پسند آیا ہوگا، آپ کے لیے مفید و کارآمد ثابت ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس مضمون یا جس عنوان کو پہلے کلاس کا موضوع بنایا جائے، اس کے لیے مجھے کامنٹ سیکشن میں سوال بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ نام تجویز کر سکتے ہیں تاکہ ہم جلد از جلد اس موضوع پر کلاس لے سکیں۔ جو بچے نئے اس کلاس میں آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، بیل آئیکن دبائیے گا تو آپ کو میرے لیسن فوراً پہنچ جائیں گے، اور اپنا خیال رکھیے اور اسی طرح سے پڑھائی میں مشغول رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔